میری گاڑی آ جاؤ میم ساتھ میں. لائٹ نہیں ہے صحیح بھائی یہاں پہ. شاہد بھائی یہاں پہ. شاہد بھائی یہاں پہ. ایک سولو رائٹ ٹو لیفٹ کا. صحیح ہے. تھینک یو تھینک یو شاہد بھائی. جی نمشکار. بہت ہی کیسا دن ہے بتاؤں کہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو فلم میں نے پروڈیوس کی، جن کی وجہ سے میں یہاں آیا اور میں نے جو بھی کمایا زندگی میں وہ یہاں ہیں. اور آسمان جو کہ میرا بیٹا ہے اس کی فلم کے لیے میں یہاں ہوں. مجھے بہت 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 ہی خوشی ہے اس بات کی. اور ماچس کے وقت جب میوزک کر رہے تھے ہم لوگ تو میں گلزار صاحب سے بہت سوال کرتا تھا اسکرپٹ کو لے کے. اور کیونکہ شروع سے ہی جب اس فلم کا بیج پڑا تھا کہانیوں میں، کہانی کر رہے تھے، تو میں تبھی سے گلزار صاحب سے بہت سوال کرتا تھا. تو ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی، پر گلزار صاحب نے اس وقت مجھے ایک بات بولی تھی کہ تم 5 سال بعد ڈائریکٹر بنو گے، جو کہ مجھے اس بات کا کوئی سر پیر نظر نہیں آیا تھا کہ ایسا کیسے ہوگا، پر ویسا ہوا. تو گلزار صاحب فیوچر دیکھ لیتے ہیں، تو اور یہ ہوا. اور میں پہلی ملاقات کیسے ہوئی گلزار صاحب سے، کہاں ملے؟ اب پہلی ملاقات تو مٹھائی کی دکان پہ ہوئی تھی، صفدر جنگ انکلیو میں دلی میں. گلزار صاحب ایک ریکارڈنگ کے لیے آئے تھے. وہ ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ویٹ کر رہا تھا گلزار صاحب کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ آنے والے ہیں. سردیوں کے دن تھے اور امجد علی خان صاحب کی شاید ڈاکیومنٹری تھی، اس کا میوزک کرنے کے لیے آئے تھے. اور گلزار صاحب راستہ بھولے اور مجھے راستہ ملا کہ گلزار صاحب کا فون آیا کہ مجھے اسٹوڈیو نہیں مل رہا ہے. تو میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہ بنگالی سویٹس ہے صفدر جنگ انکلیو میں، کمل سنیما کے بالکل لگی ہوئی. تو میں نے کہا آپ وہیں کھڑے رہیے، میں آپ کو لینے کے لیے آتا ہوں. اور اس 2 منٹ کے راستے میں نے اپنا حال دل گلزار صاحب کو بتایا. پھر میں بامبے آیا اور پھر جنگل بک کا گانا ہوا، ماچس ہوئی، سب ہوا. واہ 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 واہ، شکریہ شکریہ شکریہ. تو اب وقت آ گیا ہے ان کو بلانے کا، جن کے لیے میں بس انہی کی 4 لائنیں کہوں گا. اس کے بعد میں آپ کو مائک تھما دوں گا اور آپ آمنترت کریں. وہ یار ہے جو خوشبو کی طرح، وہ جس کی زباں اردو کی طرح. انہوں نے دل سے کے لیے لکھا ہے، لیکن میرے من میں ہمیشہ ان کے لیے ہی آواز یہ لائنیں نکلتی ہیں. تو وہ ایک ہلکی مخملی روئی کا بادل ہے، وہ ایک ہلکی مخملی روئی کا بادل ہے جو تیکھی دھوپ پی کے چھاؤں بانٹا کرتا ہے. وہ ایک ہلکی مخملی روئی کا بادل ہے جو تیکھی دھوپ پی کے چھاؤں بانٹا کرتا ہے. قریب جاؤ تو جانا گھسٹ کے گھٹنوں پہ، قریب جاؤ تو جانا گھسٹ کے گھٹنوں پہ، بکھر نہ جائے وہ پیروں کی چاپ سے. ورنہ زباں پہ تول کے لے جانا اپنی آوازیں، ہر ایک لفظ ناپ لینا اپنے ہونٹوں کا. زباں پہ تول کے لے جانا اپنی آوازیں، ہر ایک لفظ ناپ لینا اپنے ہونٹوں کا. وہ سینٹا کلاus سا سچا سفید صوفی ہے، اس کی تنہائی نہ ٹوٹے ذرا خیال رہے. میرے گرو، میرے پتا، میری سانس، میری زندگی، گلزار صاحب. سے لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور بہت سے لوگوں کو بہت بہت مبارکباد.
یہ ایسی شام واقعی کبھی کبھی آتی ہے، اور جیسے وشال نے شروعات میں کہا بالکل ویسے ہی بڑی خاص شام ہے یہ بیٹا میرا، جسے میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میری ایکسٹینشن ہے، یہ میری اگلی جنریشن ہے. اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے آگے چل رہے ہیں اور میں اپنے پوتے کے لیے آگے چلا ہوں. اٹس another جنریشن. اور جیتے جی آپ کو وہ قدم بھی ملے پشتوں میں چلنے کا کہ صاحب ہم نے اپنی اگلی پشت دیکھی، لیکن اس سے اگلی پشت بھی دیکھی اور سیڑھیاں چڑھ گئے، اترے نہیں چڑھے، آگے چلے ان کے ساتھ. میں آسمان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آسمان کا شکریہ بھی ہوں کہ اس نے مجھے انگلی پکڑ کے یہاں تک لایا. کبھی میں اسے انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، اب وہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے تھامتا ہے، مجھے تھام کے چلتا ہے، مجھے تھامتا ہے. اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنا دور، اپنا وقت، اپنی اولادیں اور ان کو بیجیں اور ان کو اسی خوشنما ہوا میں، اس جنریشن کو اسی سماج میں، اسی سوسائٹی میں اس کا حصہ بن کے اس کو آگے لے کر جائیں. یہ بڑھت ایک ذمہ داری بھی ہے، اور میں جانتا ہوں جس خوبی سے وشال نے نبھایا ہے، اور وشال کے ساتھ اردھانگنی اس کی، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ اردھانگنی، کہ میرے انگ کا ارد ہے. وہ انہوں نے مل کے جس طرح آسمان کو ذمہ داری سمجھائی ہے، اس کو سماج کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں، اور سماج کے ساتھ ساتھ چلنے کی، ان کو لے کر اور انہی ویلیوز کو، انہی قیمتوں کو لے کر چلنے کی شکشا دی ہے، تعلیم دی ہے، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. آسمان بہت 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 مبارک ہو آپ کو، اور بہت بڑی ذمہ داری لی ہے آپ نے. اس کی یہ پہلی فلم میں نے دیکھی ہے. حالانکہ بچے کام جلدی سے دکھاتے نہیں، اپنا چھپا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں ذرا یہ ہو جائے تو اس کے بعد دکھاتا ہوں. اچھا یہ ذرا میں اس کا میوزک ڈال لوں تو اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ بڑی، وہ کہتے ہیں بڑی اسکرین پہ دیکھیے نہ آ کر، تو انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی دیکھو میں نے 50 سال اسی میں گزارے ہیں، میں چھوٹی فریم پہ بھی میں سمجھ جاتا ہوں اس کی میری کیا ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دانا جی بلاتا ہے وہ، کیونکہ میں ایک طرف سے دادا ہوں اس کا اور ایک طرف سے نانا ہوں، تو اس نے بڑا اچھا نام دیا دانا جی. تو اسے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دانا جی کسی بات پہ اعتراض کر جائیں، کہیں کچھ بات یہ نہ کہہ دیں نہیں یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کہہ دیں وہ، کیونکہ بچوں کا یہ حوصلہ اور بچوں کی یہ تعلیم کہ وہ بڑوں کو نام ہی نہیں کر سکتے اور انہیں اپنی طرح چلنا ہے. اور جانتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ بھائی وقت بدل گیا ہے، اب ہائے ورنہ پیری پونا جی ہے نا، تو وہ ہاں ہائے کہتے کہتے رکیں گے اور آگے پاؤں چھو لیتے ہیں. اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی پیری پونا کہنا چھوڑ دو، ہائے پیری. لیکن وہ شکشا، وہ تعلیم جو اس نے حاصل کی ہے، سنسکاروں کی، اپنی تہذیب کی، اپنی سبھیتا کی، وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. میری بہت 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 دعائیں اس کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے آرٹسٹ، اس کے فنکار، اس کے ٹیکنیشینس. میں ان سب کو اپنی طرف سے دعائیں پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ لمحہ آیا،
یہ لمحہ جب ہم نے اگلی جنریشن کے لیے دیکھا. بہت بہت مبارک ان سب کو. اب مجھے کیا کرنا ہوگا اب اس کے بعد؟ تو آپ بیٹھیے. تو مجھے یہی لگ رہا تھا میں آ کے مبارکباد ہی دے سکتا ہوں اور دعائیں دے سکتا ہوں سب کو. جی ہم کچھ آپ سے گزارش کریں کچھ پڑھنے کی, کچھ جی ہاں, وہ تو آپ نے حکم دیا تھا مجھے. تو کچھ, لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ وشال جی کی پہلی فلم. ایک سوال ہے. ایک ہی سوال ہے. ایک ہی سوال نہیں آپ ایک سے تو زیادہ وہاں سے اب تک کتنا آپ کے اندر کیا بدلاؤ ہوئے کہ جب ماچس میں وشال جی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اب آسمان کی فلم کے لیے وشال جی کے ساتھ میوزک کر رہے ہیں؟ دیکھیے بدلاؤ جو میرے اندر ہوئے, وہ اندر کا تو نہیں پتا, باہر کا ہی بتا سکتا ہوں کہ کچھ دھوپ میں بال سفید ہوئے, کچھ ہوا میں کھڑکی میں بیٹھنے سے اڑ گئے, ہے نا. ورنہ یہی کہا کرتے تھے دھوپ میں بال سفید ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں بال اڑاتے ہیں. تو یہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ دھیرے دھیرے جب بچے سنبھال لیتے ہیں, میری بیٹی بھی فلم میکر بن گئی, وہ ان سے سیکھی ہے, یہ بڑا ہے نا گھر میں, تو انہوں نے سکھایا, وہ شکشا اس سے لی ہے میگنا نے, ان کے ساتھ جڑی رہی. تو جب وہ ذمہ داریاں لینے لگیں تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ سے پیر پھیلا سکتے ہیں, آرام کرسی پہ پیٹھ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. اب آپ کو سیدھا بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ تبدیلیاں مجھ میں آئی ہیں کہ میں بے فکر ہونے لگ گیا اور دیکھ رہا ہوں ان بچوں کی ترقی ہو. لیکن یہ میوزک بنانے کا جو پروسیس بدلا ہے پچھلے 25-30 سال میں, اس میں آپ کو آسانی ہوئی ہے ایز اے لیرکس رائٹر یا ایز اے؟ نہیں, آسانی مطلب یہ کہ مجھے پھر سے سیکھنا پڑا ضرور, اور وہ سیکھتے رہنا اچھی بات ہے. گانے کی فارم بدلی ہے, گانے کا بہت کچھ بدلا. میں جیسے اس سے پہلے پنچم کے ساتھ بہت کام کیا تھا, لوگ جانتے ہیں میرا پنچم کا کام, لیکن وہ ایک پورا دور ہے اپنے آپ میں. اور یہ دوسرا دور جو دوسری کڑی شروع ہوئی ہے وہ اس سے آگے تک لے کے گئی ہے مجھے وشال کے ساتھ. میں ابھی تبب سے کہہ رہا تھا, تبو جی سے کہہ رہا تھا کہ پنچم کو مجھ پر بھروسہ تھا, وہ ٹرسٹ کرتا تھا مجھ پہ, اسے اعتبار تھا کہ یہ کچھ عجیب سا لکھتا ہے, پر ٹھیک ہی کہتا ہوگا, پر اسے پورا سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو جیسے میں نے, سب جانتے ہیں وہ واقعہ کہ جب اٹھا کے اس نے, وہ میں نے لمبی سی وہ میرا کچھ سامان جب دیا تھا لکھ کے تو وہ سنایا تھا, تو اس نے کہا اچھا سین ہے. میں کہا سین نہیں, گانا ہے. تو اس نے وہ اٹھا کے وہ چوپڑی کہتا تھا, جو یہ کتابیں اس طرح پڑھی, تو وہ ساری گرا دی, ہٹا اس چوپڑی کو یہاں سے. عجیب ہے یار, کل تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں تمہیں, تم کل ٹائمز آف انڈیا لے کر آئے گا, بولے گا اس کی طرز بناؤ, اس کا گانا بناؤ. تو اس طرح سے وہ ایک دور تھا کہ اس کو ٹرسٹ تھا. اور اس کے بعد جو دور شروع ہوا وشال کے ساتھ, اس کی ایکسٹینشن نہ پوچھیے, کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ تو شاعری کا اعتبار کر لیا کرتا تھا, یہ اعتبار, یہ شاعری سمجھتے ہیں اور خود شاعر ہیں. آپ کو ابھی ابھی نظم سنائی جو انہوں نے, تو بہت اچھے شاعر ہیں اور خود لکھتے ہیں اور شاعری سمجھتے بھی ہیں. اور اس لیے جو ساؤنڈز, جو معنی, جو ان کی پرتیں ہیں الفاظ کی, وہ وشال کے ساتھ آ کر کھلنی شروع ہوئی ہیں. اینڈ وہ گانوں کی فارم بدلی ہے, وہ نہیں بالکل ویسے کا ویسا ہی کہ استھائی ہوئی, اس کے بعد ایک میوزک آیا, اس کے بعد ایک لنکنگ لائن آئی, اس کے بعد ایک انترے کی 2 لائن آئی, پھر لنک, وہ فارم بدل دی ہے آپ کی جنریشن نے. اور اس سے جو بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ, جو مجھے سیکھنا پڑا کہ گانا لکھتے ہوئے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ گانا اس بند ہی بندھائی ایک فارم سے نکل کے ایک بلینک ورس, ایک آزاد نظم کی طرح
पोएम की तरह बहने लग गया है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस संतरे में 2 लाइनें उसके काफ़ी मिलाओ यार, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वो किया भी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाने में। और दूसरा, आप लोगों ने जो गाने में किया, और ये तो फिल्म मेकर भी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन गा ही रहे हैं, उनके होंठों पर है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जिस मुकाम पर हैं, जो बात कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिप सिंक आहिस्ता 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 कम होती चली गई, और अब नरेटर जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो अपनी बात कह रहा है, या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जिनको गाने का शौक़ है वो अच्छा है, उनके लिए लिप सिंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गाइए ना, आज़ादी से गाइए। तो और इसमें मानी भी बदले हैं गानों के, नई इमेजरी दाखिल हुई है, और कुछ बड़ी फ्रैंकली बातें करने लग गए हैं ना, जो पहले ढकी छुपी कहा करते थे, बड़ी सीधी बात कहते हैं आज के डायरेक्टर और आज के म्यूज़िक कंपोज़र, जो उनके साथ, जो विशाल के साथ जो गाने हैं। जी, आपने भी तो उसमें आपने क्या अडेप्ट किया है, पर्सनल से सवाल करती हैं, आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो आपने इस आज की जनरेशन की ज़बान को आपने यूज़ किया है। हाँ, ये सही है कि आपका अगर पहनावा बदला है ना, आपके ड्रेसेस भी बदले हैं, वो फ़र्क भी बदला है कि एक जीन्स जैसा इनकलाब आया है, जो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, मजदूर भी पहनता है, और प्रेसिडेंट भी पहनता है। ये छोटा इनकलाब नहीं है जी। ये जो जीन्स की मैं नहीं पहनता, ये और बात है। लेकिन आप सोचिए कि वो क्लासेस का आप फ़र्क जो है वो बदल गया उससे, है ना, एक जनरेशन में, और जेंडर्स भी बदल गया, वो भी कॉमन हो गया। आपका रुतबा भी समाज का जो, मतलब हालांकि वो कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि जब बिटिया मेरी वो जीन्स पहन के आए, घुटनों से फटी हुए, नीचे से निकले हुए कोहनियों से रेशे बह रहे हुए, तो उनसे कहना पड़ता कि बेटा चलो तुम्हें एक नई ले दें या निकाल दो, क्यों पुराने कपड़े देने से पहले बर्तन मिल जाते थे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी फ़र्क आया है। तो आपका पहनावा बदला, आपका जल्दी में है जाना है, या ये बर्गर कॉर्नर पे रहना, ज़रा 2 बर्गर बांध के दे दे, जल्दी से जा रहे हैं बात करते हुए, ज़रूरी काम है, जाना है। आपका खाना पीना भी बदला है, उसका स्टाइल भी बदला है, तो ज़बान कैसे नहीं बदलेगी साहब? ज़बान का बदलना तो ज़रूरी था। आप अब ख़त भी नहीं लिखते, आप SMS किया और ख़त्म हो गई बात। उसके भी शॉर्ट फॉर्म बनने लगे। हाँ, कि EM ने वो DSC से बात की, तो उसने से कहा, तो ये समझ में नहीं आता, ये D पहले आता था या J पहले आता है, या M पहले आता है या L पहले आता है ना। लेकिन इस बदलाव के साथ आप चल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाना तो वही रहेगा? ये तो नहीं हो सकता, वो भी बदलना था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप ही के साथ हुआ था कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो क्या मरेगा कल्लू। हाँ, हाँ, और मुझसे भी पूछा जाता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मोरा गोरा अंगलेखली के बाद ये भेजे में भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में, वहाँ से शुरू होता है। तो साहब मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस जगह मैंने बहुत कोशिश की थी गालिब की गज़ल फिट कर दूँ, दिल नादा तो ये हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पर वो फिट नहीं हो रहा है ना। तो आपके साथ ही लिखा होगा ना, तो जो आपने सिचुएशन बताई उस के जैसी आप फिल्म दिखाएंगे वैसे बना के देंगे, और फिल्में भी बदलेंगी तो आपके दौर के मसलों के साथ बदलेंगी।
آپ کے مسئلے بدل گئے ہیں، ورنہ کہاں کھل کے کہہ سکتے تھے. آپ کی جنریشن کہہ رہی ہے، بات کرتی ہے. اور آسمان کی فلم، اب کتے ٹائٹل اس زمانے میں تو نہیں رکھ سکتے تھے، آپ بند نہیں رکھ سکتے تھے، ہے نا. میگھا رکھ سکتے تھے، میگھ دوت رکھ سکتے تھے، ہاں. لیکن یہ سیدھی سی بات ہے کہ ڈھک چھپ کے بات کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سی بات کرنا کتے. تو رکھا اس نے ٹائٹل. ورن نے کچھ میسج بھیجا تھا، کچھ ان کی فرمائش تھی، ایک ان کی پسندیدہ نظمیں، تو وہ میں لیا ساتھ میں، اور وہ آج کے ماحول میں ٹھیک فٹ بھی ہوتی تھی. اور ماحول میں اندازہ یہ ہے کہ مطلب جس طرح کے سبجیکٹ، جس طرح کی بات آسمان اپنی فلم میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے ماحول میں ہے، دیکھی ہے ہم نے. اور میں اسی سر میں بات کروں تو بلکہ اچھا رہے گا. وہ اب جیسے سلطانہ ڈاکو کا نام آپ نے سنا ہوگا. سلطانہ ڈاکو بہت بڑا ڈاکو اپنے زمانے کا، یہاں تک کہ وہ سماج میں ایک محاورہ بن گیا تھا کہ ایک نام کسی کا جو محاورہ ہی بن جائے لوگوں میں. اور ظاہر ہے کہ اس کا جو اس نے ایک خط لکھا تھا جب وہ پکڑا گیا جیل سے، اپنے بیٹے کے نام، اور اس سے کہا کہ دیکھ، جب تک سانس گلے میں تھی 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی. اب میں کوئی بڑی فلسفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہنستے کھیلتے بات کر رہا ہوں، لیکن جو بات ہے وہ سامنے ہے، اور میں ان بچوں سے سیکھ رہا ہوں فرینکلی بات کیسے کی جاتی ہے. جب تک سانس گلے میں تھی 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی، اور چھین لیا جب چوری کرنا مشکل تھا. وہ بھی اگلا، اب میرا خیال ہے بڑا اچھی بات کہی اس نے. جب تک سانس گلے میں تھی 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی، چھین لیا جب چوری کرنا مشکل تھا. خون کیا جب چھینا جھپٹی ممکن نہ تھی. خون کیا جب چھینا جھپٹی ممکن نہ تھی، وہ بھی ختم ہوا تو پھر سولی کا پھندا پہن لیا. اتنے ہی سالوں کے بعد تمہاری باری آئے گی، یہ یاد رہے. وہ بیٹے کو، اتنے ہی سالوں کے بعد تمہاری باری آئے گی، یہ یاد رہے. 6 سال کے بچے پر لازم ہے، 6 سال کے بچے پر لازم ہے باپ کا پیشہ سیکھنے کا آغاز کرے. سیاست دان سے یاد رکھو پنگا نہ لینا، اس کے بچے 5 برس سے سیکھنے لگتے ہیں. کیا بات ہے. یس، یہ میں نہیں، یہ سلطانہ ڈاکو کی سفارش ہے. اور ہے سیلف میڈ. جی میں وہی پنیا کے یہ بھی ماحول آپ کے سامنے ہے. پنیا کے کھیت میں اس کی ماں نے تھوڑی دیر دراتی روک کے اس کو جنم دیا تھا. ورکنگ گرل، ورکنگ لیڈیز جو کسان کام کرتے ہیں. پنیا کے کھیت میں اس کی ماں نے تھوڑی دیر دراتی روک کے اس کو جنم دیا تھا. مزدوروں نے باری باری گود میں لے کر تھوڑے تھوڑے پیسوں سے کچھ شگن دیا تھا. تبھی سے کام پر لگا ہوا ہے اور کمائی کرتا ہے. اس نظم کا نام ہے سیلف میڈ. پنیا کے کھیت میں اس کی ماں نے تھوڑی دیر دراتی روک کے اس کو جنم دیا تھا. مزدوروں نے باری باری گود میں لے کر تھوڑے تھوڑے پیسوں سے کچھ شگن دیا تھا.
तभी से काम पे लगा हुआ है और कमाई करता है। भीख में अच्छे पैसे थे। हाथ पांव पे पट्टियां बांध के माँ मंदिर के दरवाजे पर रखाती थी, बाप उठा के ले आता था, अपने दूध के पैसे रोज कमा लेता था। भीख मांग के बीड़ी पीना सीख लिया था। होटल पर बाहर वाले की चाय लेकर ट्रक वालों को जाकर देना, पैसे 2 पैसे की चोरी वहीं पे सीखी। बाद में सीखी हाथ सफाई। बाद में सीखी हाथ सफाई। चोरी चकारी तो मामूली फन है, अब हाथ सुपारी लेता है। चोरी चकारी तो मामूली फन है, अब हाथ सुपारी लेता है। कानून के लंबे हाथों के वो नाखून काटता है। जुर्म की गंदी गालियों में उसकी 2 नालियां चलती हैं। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है। सेल्फ मेड है कहता है। भूल गया ये बनने में कितने लोगों के हाथ लगे हैं। पूरे एक समाज के सिस्टम ने मिलकर ये कोशिश की, तब डॉन बने हो। कभी कभी होती है एलर्जी। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के जाती है नाक में तो झड़ी सी लगती है एक छींकों की, और कुछ रोज नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के जाती है नाक में तो झड़ी सी लगती है एक छींकों की, और कुछ रोज नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। पुराना सा एक ख्याल कि दिन तो टोकरी है मदारी की। पुराना सा एक ख्याल कि दिन तो टोकरी है मदारी की, और रात जैसे उसका ढक्कन। हमारे मदारी जिस तरह से बब्बन मदारी था, वो भी इसी तरह की टोकरी लाता था, कुछ कबूतर निकालता था। पुराना सा एक ख्याल कि दिन तो टोकरी है मदारी की, और रात जैसे उसका ढक्कन। गिरा के ढक्कन तमाशा अपना उठाया बब्बन ने, और गली पार कर गया वो। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। खुदा मुझे, मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। खुदा मुझे अब मदारी मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। किसी नज़्म को, किसी नज़्म को निकालो तोड़ने लगते हैं खुश्क ज़र्रे। वो नज़्म जो सूखने लगी है पड़ी पड़ी कागज़ों के अंदर, वो नज़्म जो इसलिए न छपवाने दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको। वो नज़्म जो इसलिए न छपवाने दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको, वो अब भी जी करता है कि मैं छपवा के देखूं वो खुद को कैसे पहचानती है उसमें। मैं खांस लेता हूँ सांस में जब अटकने लगते हैं खुश्क ज़र्रे। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में। हमारे घरानों में देखा होगा। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में, इसलिए कि इस बार जब वो ओढ़ें नमी न रह जाए पिछली नींदों की कोई उसमें। कोई चकत्ता हो ख्वाब का तो वो साफ कर दें। भरी सी छींक आके रुक जाती है हमेशा। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
بہت بہت شکریہ، آپ نے برداشت کر لی نظمیں میری.